فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ بتا دی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. فرمایا کہ یہاں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, ایک مرض ہے جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی بیماری ہے, بے یقینی کی بیماری ہے, دنیا کی محبت کی بیماری ہے. جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا بخار 40 دن کی کمزوری لاتا ہے, کہنے کو کہا جاتا ہے, حقیقت اللہ جانتا ہے. لیکن کسی بھی بیماری سے آپ اٹھتے ہیں تو بعض اوقات بیماری کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, ایک جھٹکا ہی آتا ہے, لیکن ریکوری کا عرصہ لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیماری بہرحال انسان کو کمزور کر دیتی, ویک کر دیتی ہے, اور خاص طور پر اگر انسان اس کا علاج نہ کرائے تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, چونکہ انہوں نے بیماری اپنی کا علاج نہیں کیا ایمان کے ساتھ, لہذا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی, اور الٹیمیٹلی ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. بما کانوا یکذبون. تو یاد رکھیے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں, ایک ہے شکوک و شبہات کی بیماریاں اور دوسری ہیں شہوات کی. شہوت کہتے ہیں خواہش کو, خواہشات, اور خاص طور پر جنسی خواہشات. تو دل کو دو قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں, ایک ہے مرض الشبہ, شک و شبہ, اور دوسرا ہے مرض الشہوہ. تو شک یعنی ان کا جو ایمان ہے نا, دل کا جو یقین ہے وہ پورے یقین میں نہیں بدلا, دل ان کا تصدیق نہیں کرتا, دین کو سچا نہیں سمجھتا, پکا یقین نہیں ہے ان کا. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون نہیں ہے, وہ بس ہاں پتہ ہے آخرت آئے گی, یقین کوئی نہیں. تو جب یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان کا عمل بھی نہیں بدلتا. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان کا یقین ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی اتنا ہی ڈھیلا ہوتا ہے. مثلاً آپ کو معلوم ہو کہ جی یہ دوا پینے سے میرا بخار اتر جائے گا, اور آپ کو پکا یقین ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, کڑوی دوا بھی پی لیتے ہیں شفا کے لیے. اور اگر آپ کا شک ہو بس یہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے میری بات بھی صحیح نہیں سنی تھی, پتہ نہیں ٹھیک ہے دوا کے نہیں, پتہ نہیں اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہ ہو, تو انسان کیا کہتا ہے میرا خیال ہے بہتر ہے میں دوا نہ ہی لوں. فرق آ گیا نا. تو بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی, یعنی دین کو سچا نہیں سمجھتے. جو کچھ قرآن و سنت میں کہا گیا اس کے اوپر پورا ایمان نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا ویسا ہی ہے, ایسا ہوگا. اور دوسری طرف شہوت میں زنا, فواحش, گناہوں سے محبت, یہ سب شہوات کے مرض ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خرابیاں ہیں, اور ساتھ ہی دنیا کی ایسی محبت ہے کہ انہیں دنیا کی رنگینیوں میں خوشی حاصل ہوتی ہے, دنیا سے محبت کرتے ہیں, آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے, آخرت کی بات نہیں کرنا چاہتے, آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اب جو شخص دنیا سے محبت کرتا اور ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر وہی کام کرے گا جو اس کی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. اس لیے یہ اسلام کا اظہار بھی منافق کیوں کرتے تھے؟ دنیا کے فائدوں کے لیے کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ بدر سے مال غنیمت ملا ہے, 70 قیدی ان کے ہاتھ آئے ہیں, اور وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو لوگوں کے تو مزے ہو جائیں گے, تو چلو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں, آئندہ کسی جنگ میں یہ ہوگا تو ان کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں بھی کچھ مال حاصل ہو جائے. تو ان کا اسلام بھی دنیاوی فائدوں کی خاطر, وہ دین کا نام بھی دنیا کی خاطر لیتے تھے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا اور ان کی دنیا کی پریشانیاں ان پہ جمع کر دی, اور اب ان کو دنیا کی پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ وہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے. چونکہ دنیا کی محبت میں اضافہ ہوا لہٰذا دنیا کے پیچھے بھاگے, دنیا کے کام زیادہ ہوئے, جب کام اور مصروفیت زیادہ ہوئی تو اب دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے دل کی بیماری ہو, اگر انسان علاج نہیں کرتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے, اور ویسے بھی ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہونے لگتی ہے. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا,
ہر نئی سورت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہم یستبشرون، اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی ان کی منافقت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں بھی کیا بتایا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آگے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. علیم کا لفظ علم سے، علم کہتے ہیں درد کو، یعنی درد دینے والا، بہت پین فل، اپنی قوت اور شدت کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہ کبھی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے نا، اور پھر اگر مزید چوٹ لگ جائے اور مسلسل چوٹ لگائی جائے تو وہ درد بڑھ جاتا ہے. تو وہ چونکہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور تکلیف پر تکلیف بڑھتی چلی جائے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب چاہے کہ باہر نکلے دوبارہ واپس ان کو دھکیل دیا جائے گا، اور سب سے نیچے سے تو نکلنا بھی بڑا مشکل ہوگا. سوچ کے بھی انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، وحشت ہونے لگتی ہے. ایک اور قرات میں اس کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے، یعنی حق کو جھٹلاتے تھے وہ. بما کانوا یکذبون، یعنی بار بار جب بھی حق سامنے آتا ان کا دل انکار کرتا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیمار دل نفاق کی علامت ہے، اور بیمار دل میں کفر، منافقت، شک، دھوکہ، مکر و فریب ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت حد سے بڑی بھی ہوتی ہے. ایسا شخص اپنی دنیا کو اپنے دین پر ترجیح دیتا ہے. ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے، اور ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. یعنی اللہ سے دعا کیا کرو کہ ایمان ریفریش ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، انکریز ہوتا رہے. آپ دیکھیے، نئے سے نیا کپڑا اگر آپ طے کر کے اس کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں اور 10 سال بعد نکالیں، کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو، صرف وہ رکھا رہا، اسمیل آئے گی یا گل سڑ جائے گا یا پرانا ہو جائے گا، کلر خراب ہو جائے گا، یعنی بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی کہے میں اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس ایمان کو ریوائیو نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی پرانا ہو جاتا. لہٰذا ایسے علم حاصل کرتے رہنا، مسجد میں جاتے رہنا، نمازوں کی پابندی اور وہ سارے متقین والے جو افعال ہیں وہ کرتے رہنا ایمان کو بڑھاتا رہتا. یعنی ہر روز انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ایمان اوپر جائے، کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، یا یہ اوپر جاتا ہے یا وہ نیچے کم ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر ایمان کو بس رکھ دیں اور وہ وہیں اسٹل رہے. وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے رکھ دی، مثلا میں نے یہ گلاس یہاں رکھ دیا تو یہاں سے نہیں ہلے گا. نہیں، ایمان نیک عمل کریں گے تو اوپر جائے گا، غلط کام کریں گے تو نیچے آئے گا. اور دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دلوں کی 4 اقسام ہیں. غلاف میں لپٹا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہے. ٹیڑھا دل، یہ منافق کا دل ہے. ملاوٹ کے بغیر دل، گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے، یہ مومن کا دل ہے، جس کی مثال سورۃ النور میں. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے، تو ملا جلا ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے. کبھی ایک چیز اوپر آتی ہے، کبھی دوسری آتی ہے. بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے جیسے پھوڑا پنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو. بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی. تو حق نہ ماننے پر مرض مزید بڑھتا ہے. تو دلوں کو بیمار کرنے والے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ایمان لا کر کفر کے راہ پہ چلنا. ٹھیک ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنا. کل مجھ سے کسی نے پوچھا اعراض کیا ہوتا ہے. اعراض ہوتا ہے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، سنی ان سنی کر دینا. گویا یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہو رہی. صحابہ میں سے 40 ایسے تھے جو اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت والی بات تو نہیں آ گئی. وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے. ہم میں سے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی کہ کہیں میرے اندر تو نہیں منافقت. تو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینا، یا تو سننا ہی نہیں، یا سن کے سنی انسنی کر دینا، غفلت میں پڑے رہنا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا. لاہیتن قلوبہم، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. پھر جھوٹ بولنا، دنیا کی محبت دل کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے. دنیا کی محبت. پھر برا اخلاق، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے.
جھگڑے میں گالیاں دینا. پھر دلوں کو بگاڑنے والے 5 اور کام بھی ہیں. ابن القیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں. نمبر 1 لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا، ٹو مچ سوشلائزنگ. نمبر 2 خواہش پرستی، بس وہ کام کرنا جس کا دل چاہ رہا ہو، اور جو زیادہ امپورٹنٹ کام وہ چھوڑ دینا. دل چاہ رہا کھانے کو، اٹھ کے کھانا شروع کر دینا چاہے وقت ہے یا نہیں. اور کھانے میں بھی بس جنک کھا لینا، کیونکہ جو صحیح فوڈ ہے وہ دل کو نہیں لگ رہی. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے محبت کی جاتی. یعنی کسی بھی چیز، انسان ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو دنیا کا، اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے. پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، آرام طلب ہونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں. بعض سلف کہتے ہیں 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. یہاں پر خاص صفت جو منافقین کی اس آیت میں بتائے گی وہ کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا، جھوٹ بولنا. یہ جڑ ہے منافقت کی، کیونکہ منافق دھوکہ بھی دیتا ہے، اس میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے. منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. منافق امانت پہ خیانت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منافق کسی کو گالی دیتا ہے، وہ بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے. آپ کسی کو نعوذ باللہ کسی کو کتا کہتے وہ کتا تھوڑی ہوتا ہے، تو غلط بیان ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو منافقت کی جڑ جھوٹ میں ہے. جب تک جھوٹ نہیں انسان سے نکلتا اس وقت تک نفاق ختم نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی صفت جھوٹ ہے. حضرت ابوبکر فرماتے تھے اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی اور بغض والی بات جھوٹ تھی. جب کوئی جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس سے بدل جاتا تھا جب تک وہ اصلاح نہ کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے. جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی جلد مل جاتی ہے. مسلسل جھوٹ کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. ہمارا دین سچائی پر مبنی ہے، لہذا مومن سچا ہوتا ہے.